دے نور دے نال منور کر دے آمین اے دلاں دے خودی دے زنگ اتار دے آمین اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والا ایک نظر کرم دی فرما ساڈے ستے دلاں نو بیدار کر اور ساڈے موئے دلاں نو زندہ کر یا اللہ ساڈے دلاں دیاں اکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے سوچیے اور عمل کریے اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم 53ویں مجلس سے شنبہ بوقت شام 17 رمضان 545 ہجری مدرسہ معمورہ بغداد شریف فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے آزمائش اور امتحان ضروری چیز ہے خصوصاً دعویٰ کرنے والوں کے لیے. اگر امتحان اور آزمائش نہ ہوتی تو بتیری مخلوق ولی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتی. اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ مصیبت تعینات کی گئی ہے ولایت پر تاکہ ہر شخص اس کا دعویٰ نہ کرے. اور من جملہ ولی کی علامتوں کی مخلوق کی اذیت پر صبر کرنا اور ان سے درگزر کرنا بھی ہے. اللہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ جب یہ تم سے کلام کریں یہ اپنے بغض اور حسد اور کینے اور اس وجہ سے کلام کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے ولایت. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے پاس آ گئی ہے تو برداشت نہیں ہوتا پھر طرح طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ جب یہ آئیں تو اس قسم کی باتیں کریں تو بجائے الجھنے کے بس سلام کالو سلام بس سلام کیا اور آگے سے. اور دیکھیں کہ انسان جب کوئی بھی گفتگو کرتا ہے کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرے یا بحث کرے کسی نے کوئی بات کی آگے اس نے جواب دیا اس نے پھر بات کی پھر جواب دیا بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے تک پہنچ گئی اور اس بحث کا آخر نتیجہ اور صلہ کوئی بھی نہیں نکلا. اگر شروع میں کہتے ٹھیک ہے جی بات جو کہہ دیں بس سنا سلام کیا اور خاموشی سے وہاں سے چل گئے معاملہ وہیں ٹھپ بھی گیا بلکہ بعض وہاں شرمندہ بھی ہو جائے کرتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ہم نے طرح طرح کی باتیں بھی کی. لیکن وہ جیسا فرمایا کرتے ایک بزرگ تھے تو کچھ بندے آئے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی منافق ہیں دھوکے باز ہیں یہ یعنی جو کہہ سکتے تھے نا یہ انہیں ڈونگر چاہ کے رکھا ہوا ہے خاموش. ان کا ساتھ خادم تھا اس کو بڑا غصہ آیا لیکن فرمانے لگے خاموش. تھوڑی دیر کے بعد ایک کھاتا ہے ان کی فرمانے لگے یہ پڑھو. اس میں لکھا تھا ظہور قبلہ عالم خواجہ خواجگان کتب لگتا غوث زماں کتب دورہ. فرمانے لگے پڑھ لیا. فرمایا نہ میں یہ ہوں نہ میں وہ جو وہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں. میرے اندر دونوں صفات نہیں ہیں میں اس کا بندہ ہوں اور حقیقتاً جو اس کا بندہ بن گیا وہ مراد کو پہنچ گیا. بندے تو سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن بندہ خاص کون ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. جب اس کا بندہ بن گیا پھر اس نے کیا کیا اور اس کی سیر بھی کرائی ملاقات بھی فرمائی. اس طرح بندگان خدا جو اس کے ہو جایا کرتے ہیں تو میں تو اس بزرگ نے کیا فرمایا میں تو اس کا اصل چیز اس کا بندہ بننے کی ہے. جو اس کا بندہ بن گیا وہ مراد کو پہنچ گیا. وہ کہاں پہنچا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ذرات پہنچے نا پیچھے پیچھے وہ بھی نقش قدم پر چل کر کچھ نہ کچھ
اس دسترخوان کے ٹکڑوں میں سے کچھ نہ کچھ اس کو بھی حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس ایسی بات ہو تو کیا کرو، السلام وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، الجھنے کے بجائے خاموش ہو جاؤ اور اپنا راستہ، اور خاموش رہو گے، کچھ عرصہ خاموش رہتے رہو گے، آخر میں وہی جو بار بار ایسی باتیں کرتا ہے آخر وہ آپ کے پاس آئے گا اور معذرت بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست بھی بچ جائے۔ اور جتنی بھی تبلیغ ہوئی ہے بزرگان دین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی، وہ ہے کہ خاموشی، ایزیتیں بھی دی مختلف، انہوں نے جادوگر ہیں جی، دھوکے باز ہیں جی، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن خاموشی، اور خاموشی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں لاکھوں کے ساتھ صحابہ اکرام، وہ کس وجہ سے الجھنے سے آئے؟ نہیں، خاموشی اور محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ جب خاموشی رکھیں گے، طریقے سے چلیں گے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ الجھ جائیں تو جینا، اپنا جینا بھی آرام ہو جائے گا، علاقے نتیجہ اور صلہ خاموشی میں رہے گا۔ آپ صلی ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ صحابی نے، ایک جنتی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کوئی فضول گفتگو کی ہے۔ انسان کو لطیفے سناتا ہے، تو ہنسنے کی باتیں کرتا ہے، کوئی اس قسم کی لا یعنی گفتگو کی، تو فرماتا ہے کہ اس گفتگو پر بھی مواخذہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تیرا کلام جواب بنے۔ حضور غوث پاک ہی فرماتے ہیں کہ زیادہ خاموش رہے اور ذکر اللہ میں مشغول رہے، اور اگر بہت مجبوری ہے باتیں کرنے کی تو تیرا کلام جواب ہے، یا نصیحت آموز باتیں یا کارآمد باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ورنہ حضور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے لا یعنی گفتگو کی ہو، تو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ جگہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں، اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ مصیبت تعینات کیجیے ولایت پر تاکہ عاشق اس کا دعویٰ نہ کرے، اور من جملہ ولی کی لامتوں کی مخلوق کی اذیت پر صبر کرنا اور ان سے درگزر کرنا بھی ہے۔ وہ کر بھی گیا، جواب نہیں دیا۔ اس جواب نہ دینے کا معنی کیا ہے؟ جس نے درگزر کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ صبر کے مطلب کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کون صبر کرنے والے؟ مصیبتوں کے پہاڑ بھی آگے خاموشی، نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ سر نوجوان کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، گھر والوں کو پتہ لگ گیا اور مارنا شروع کر دیا، مارتے جاتے مارتے، کسی نے کہا کہ بھاگ جا، جس کے لیے مار کھا رہا ہوں وہ دیکھ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ تیار ہو گئی اور پھینکنے لگے تو جبریل علیہ السلام آئے۔ اب جبریل علیہ السلام کون ہے؟ یہ نبی اور رسولوں کے دوست بھی ہیں، ان کے پاس آنے والے ہیں، وہی لے کے آتے تھے، دوستی بھی ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ میرے لائق کوئی خدمت حکم فرمائے۔ فرمایا یہ بتا کہ جس کے لیے یہ ہو گیا وہ دیکھنا مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا بھی دیکھ۔ فرمایا حسبی بحالی حسبی بسوالی علم ہو بحال، تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کو میرا علم ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، بس یہ کافی ہے۔ اب میں جانوں اور میں اس کے لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میں کس کے لیے صبر کر رہا ہوں، میں کس کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اس کی ذات کے لیے، اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے
بس یہ بتاؤ وہ دیکھ رہا ہے، بس معلوم ہے، بالکل معلوم، اور دیکھ لیا بس یہی کر آپ جائیں پھر کیا بنا، وہی آگ گلزار پر پھول کی لائے اور آپ آرام سے وہاں تشریف فرمائے، اور فرشتہ آیا جو آپ کا دل میں لاتا، باتیں کرتا، آپ کے پاس بیٹھ گئے، اور کتنے دن ویسے ہی گزر گئے۔ فرماتے ہیں کہ 40 گز، بلکہ شاید میل یا کتنا، 1-2 میل یا 40 گز کتنا، اس تپش کی وجہ سے بندہ قریب نہیں جا سکتا تھا، اور دور کھڑے ہو کر میجنیک میں ڈال کر پھینکا گیا، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے۔ لیکن آپ وہاں بولی یا نا رسولی بردم کا سلام علیہ، کیونکہ حکم تو رب کا چلتا ہے، جب فرما دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی، یعنی ٹھنڈی اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ برداشت نہ ہو، جس طرح آگ جلایا کرتی ہے برف بھی جلا دیا کرتی ہے، برف کے جلے بھی اسپتالوں میں آیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہ بحالی بڑی مشکل ہو جائے گا، تو ٹھنڈک کیسی، سلامتی والی ہے، بردم و سلامن علیکم۔ جب اس نے دیکھ لیا، اس نے جان لیا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے، تو اس کے اندر ایک لذت بھی پیدا ہوئی۔ جب وہ مار کھانے والا کیا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ لی جس کے لیے میں مار کھا رہا ہوں وہ دیکھ لی، اس لیے میں نے بھاگنا نہیں، مار ہی اس کے لیے کھا رہا ہوں، اب بھاگ گیا تو پھر میری محبت تو کامل نہ ہوگی ہے۔ ایسے وہ عزیزوں پر صبر کرتے اور زبان اور یا جو کچھ مخلوق کی طرف سے دیکھتے ہیں اس سے نابینا، اور جو کچھ ان سے سنتے ہیں اس سے بہرے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آبروؤں کو ان کے لیے ہبہ کر دیا۔ مسلم قاعدہ ہے کہ کسی شے کو معبود سمجھنا اندھا اور بہرا بنا دیا کرتا ہے، لہذا انہوں نے اب تعالیٰ کو معبود بنایا، اس لیے دوسروں سے اندھے بہرے بن گئے۔ یہ اندھے بہرے کیسے بنے؟ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، شادی بھی کی، کاروبار بھی کیا، لیکن مقصد نگاہ اسی کی طرف، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے کرو تاکہ تم فلاح پائے۔ دل کے اندر ذکر کب ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت کو طاقتور پہلوان جم جانے والا جس نے بنائی ہے باڈی وہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد، رجال مرد وہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ بنائے۔ جیسے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور احترام والا کون ہے؟ حقیقی عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی مال و دولت، جاہ و منصب، نمود و نمائش جو بھی کرے گا وہ بڑا نہیں بن سکتا۔ بڑا کون بنے گا؟ جس کے اندر تقوی موجود ہوگا، اور وہ اللہ کی نزدیک بڑا ہوگا، اور جو اللہ کے نزدیک بڑا ہو جائے اللہ اس کو زمانے میں بڑا بنا دیا، اور جو اللہ کے نزدیک چھوٹا ہے اور ذلیل و خوار ہے، چاہے وہ کتنی بلندیوں پر چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو نگوسار کر کے ذلیل و رسوا کر دیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکا اللہ نے اس کو بلند کیا، اور جس نے اکڑ دکھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے گردن کو، اس کو ذلیل و رسوا کر کے دنیا سے بھیجا۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے جو کچھ بھی ہے عزت اسی کے لیے، اپنے آپ کو جھکانا اسی کے لیے، تمام معاملات جب اس کی طرف چلے گئے، یعنی خرید و فروخت، اور مرد
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد تم یہ دوسرے تو مرد ہے نا، یہ نہ سمجھو مرد وہ ہے رجال لا تلہیہم، بالکل خرید و فروخت، خرید بھی رہے ہیں فروخت بھی کر رہے ہیں، کاروبار دن کو پورا لگایا اس طرف، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ اللہ چل رہی ہے، کسی بھی شکل میں وہ سجدے کی شکل میں بھی چل رہی ہے، رکوع اور سجود کی شکل میں بھی چل رہی ہے، قیام کی شکل میں بھی چل رہی ہے، تنہا بیٹھے ہوئے ہیں خرید و فروخت کر بھی رہے ہیں، لیکن دل اندر اللہ اللہ چل رہا ہے۔ گاہک آ گیا تو اس کو بھگتا دیا، اور جو ہی وہ گیا اندر اپنا نظام چل گیا۔ اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیا، اور ذکر کی برکت سے تھوڑے میں بھی کثرت آ گئی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم جب ذکر کرو گے اس کا کثیر ذکر کرو گے فلاح پا جاؤ گے، دنیاوی فلاح بھی پا جاؤ گے، اخروی فلاح بھی پا جاؤ گے، اور ہر قسم کا تحفظ حاصل ہو جائے۔ میں مانگنے والے کو وہ عطا کرتا ہوں، میں مانگنے والے کو وہ نہیں دیتا جو ذکر کرنے والے بن مانگے کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ایک شخص میرا ذکر کر رہا ہے اور ذکر میں اتنا مشغول ہے کہ وہ مانگ ہی نہیں رہا، وہ اسی میں مشغول ہے، اور ایک شخص مانگ رہا ہے، دوں گا مانگنے والے کو، لیکن مانگنے والے سے زیادہ میں اس کو عطا فرماؤں گا جو ذکر میں مشغول ہے، اس کی کثرت زیادہ ہوگی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ مسلم قاعدہ ہے کہ کسی شے کو معبود سمجھنا اندھا اور بہرا بنا دیا، لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معبود بنایا، اس لیے دوسروں سے اندھے بہرے بن گئے۔ وہ مخلوق سے خوش کلامی، نرمی اور مدارات کے ساتھ ملتے، اور کبھی اللہ واسطے غیرت اور غضب الہی کی موافقت میں ان پر غصہ بھی ہوتے۔ وہ طبیب ہیں اور جانتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا جدا ہے۔ طبیب ساری بیماریوں کا ایک ہی دوا سے علاج نہیں کرتا، وہ اپنے قلوب و معانی کے لحاظ سے اب تعالیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے اصحاب کہف، تو ان کو جبریل علیہ السلام کروٹ بلواتے اور ان کو دست قدرت رحمت و شفقت پلٹتا ہے، دست محبت ان کے قلوب کو پلٹے دیتا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے۔ ان کی دنیا طالبان دنیا کے لیے ہے، اور ان کی آخرت طالبان آخرت کے لیے، اور ان کا پروردگار جل جلالہ خاص ان کے لیے، وہ کسی شے میں بخل نہیں ہے۔ جب دنیا ان کے پاس ہو اور ان سے کوئی مانگے تو فوراً دے دیتے ہیں، اور جب ان سے آخرت کا کوئی ثواب مانگے تو فوراً اس کو دے دیتے ہیں۔ اب دنیا کے محتاجوں کو دنیا دیتے ہیں اور آخرت کی طلب میں کوتاہی کرنے والوں کو ثواب آخرت دیتے ہیں۔ فانی چیز فانی کے لیے چھوڑتے ہیں اور خالق کو اپنے لیے چھلکے دے ڈالتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے ماں سوا سب چھلکا ہے، اور حق تعالیٰ کی طلب اور اس کا قرب مغز ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ فاسق کے منہ پر عارف ہی اچھا کرتا ہے، ہاں وہ اس کو امر نہیں کرتا اور اس کی ایذا برداشت کرتا ہے، اور اس پر عارفان حق قادر ہوتے ہیں، نہ کہ زاہد اور عابد اور مرید۔ وہ گناہگاروں پر ترس کیوں نہ کھائیں جبکہ وہ بیچارے قابل رحم اور محل توبہ و معذرت میں ہیں۔ عارف کے اخلاق اخلاق الہی کا عکس ہوتے ہیں، لہذا وہ گناہگار کو شیطان اور نفس و ہوا کے ہاتھ سے چھڑانے میں کوشاں رہتا ہے۔ تم میں جب کوئی اپنا بچہ کسی کافر کے ہاتھ میں قید دیکھے تو کیا اس کے چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا؟ بس یہی حال عارف کا ہے کہ ساری مخلوق گویا اس کی اولاد ہے، اور وہ مخلوق سے بازبان شریعت خطاب کرتا ہے، پھر تقدیر سے واقفیت کے سبب اس پر ترس کھاتا ہے۔ پس عارف کی نظر اللہ تعالیٰ کے افعال پر جاتی ہے جو مخلوق میں جاری ہے۔ وہ حکم اور علم کے دروازہ سے قضاء و قدر کا صدور دیکھتا ہے، مگر اس کو مخفی رکھتا
اور صرف حکم یعنی امر و نہی سے مخلوق کو خطاب کرتا ہے، اور علم سے جو کہ راز ہے خطاب نہیں کرتا۔ حق تعالیٰ نے مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری اور دمکایا گیا۔ اب رہا ان کے متعلق خدا کا علم جس کا نام تقدیر ہے، اس میں دخل نہ دے اور اس کے متعلق اللہ پر اعتراض نہ کر۔ حکم کے اندر تو کر و فر ہے اور علم کے اندر استقلال و ثبات ہے۔ تو حکم کا بھی محتاج ہے جو تیرے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہے، اور علم یعنی تقدیر کا بھی محتاج ہے جو فقط تیرے لیے مخصوص ہے۔ جب تم میں کوئی شخص علم غیب پر عمل کرے گا تو جس طرح پرندہ اپنے بچہ کے منہ میں دانہ دیتا ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم باطنی اس کو بڑھائیں گے، اور یہ اس لیے کریں گے کہ اس نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے علم ظاہر یعنی شریعت پر عمل کیا۔ ابن آدم جب روحانی صحت پائے تو اس جیسا کوئی صحت یاب نہیں۔ شیخ العالم فرمایا کرتے تھے، فقیر بڈھا ہو رہا، فقیری جوان ہو رہی، جو وقت گزر رہا ہے جسم کمزور ہو رہا ہے، لیکن روحانیت اپنے عروج دیکھو، بھرپور توانا تندرست ہو رہی۔ وقت گزری جا رہے اور فقیری بڑھتی ہے، ضروری فرما رہے ہیں۔ ابن آدم جب روحانی صحت پائے تو اس جیسا کوئی صحت یاب ہی نہیں، اور جب وہ صاف ہو جائے تو اس جیسی کوئی صفائی نہیں، اور جب وہ قرب پائے تو اس جیسا کوئی قریب نہیں۔ جاہل اپنے چہرہ کی آنکھ سے دیکھا کرتا ہے، اور عاقل اپنے عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور عارف اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا کرتا ہے۔ جوہر مستقل عالم اکبر بن کر کہ ساری مخلوق اس کا لقمہ بنتی اور اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کے نزدیک اب تعالیٰ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ پس اس وقت وہ کہتا ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر، یعنی دنیا میں ہم نہیں بھی آئے تھے تو ہمارا کون والی وارث تھا؟ یہ تو چند دن کے یہ ساتھ ہے ایک دوسرے کا۔ اب بھی والی وارث کون ہے؟ رب کی ذات ہے، رزق دینے والا، حفاظت فرمانے والا، اور زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ کون چلا رہا ہے ہم کو؟ اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کہاں تک ساتھ ہوگا؟ 6 فٹ اور 2.5 فٹ 3 فٹ کا جو وہ گڈھا کھودیں گے وہاں تک تو یہ ساتھ دیں گے، پڑیاں ڈالنے کے بعد مٹی ڈالی، اس کے بعد کون ہے؟ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر۔ پہلے بھی جب نئی دنیا میں آیا تھا لستو بربکم قالوا بلا، جب وہ پکارا گیا روح تو اس وقت کون تھا؟ اور جب چلے جائیں گے تو کون ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن جب سب نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس وقت کون ہوگا؟ اول بھی وہی، ہمارا ہے تو وہ ازلی، لیکن آخر جب ہم جائیں گے پھر کون ہوگا؟ تو درمیان کا یہ چھوٹا سا یہ قلیل سا وقت ہے جس کو مرضی دی گئی ہے کہ مرضی کچھ کر لے، لیکن مرضی میں بھی کچھ اختیار دیا گیا ہے۔ مورخ کسی نے پوچھا نا حضرت علی سے یہ اختیار کا معاملہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جتنا ملک کو دیا ہے، ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، دوسری اٹھائے گا، کچھ اختیار دیا گیا اور کچھ اس نے اپنے پاس رکھا۔ معاملات جو مین معاملات ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اور کچھ دیا چلو پھر کچھ خیال آیا اور کر لیا، یہ تو ہم نے اختیار، لیکن اصل چیز جو ہے بس کیا ہے فرماتے ہیں کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ پہلے بھی وہی تھا، اور جب چلے جائیں گے دنیا تب بھی اس کا تو پہلے یا بعد ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ازلی، لیکن ہمارا پہلے اور بعد ہے۔
پہلے نہیں آئے تھے، اب آئے ہیں تو چلے جائیں گے۔ پہلے بھی وہ تھا اور چلے جانے کے بعد بھی، اور دنیا میں بھی وہی ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اس کا ظاہر و باطن اور اول آخر اور صورت و معنی تعالیٰ بن جاتا ہے تو اس کے نزدیک کوئی چیز بھی اس کی غیر نہیں۔ جب پہلے بھی ہم اسی کے تھے، مرنے کے بعد بھی اسی کے ہوں گے، تو چند دن کے لیے جائیں یہ بھی اسی کے ہو جائے تو جو پہلے اور آخر درمیان میں سارا ہی ایک ہو جائے تھے، یعنی کوئی وقفہ باقی نہیں درمیان میں، بس اس کڑی کو ملانا ہے پہلی اور آخر، سارے معاملات درست ہیں۔ بس اس وقت وہ دنیا و آخرت میں محبت الہی اس کے لیے دائمی بن جاتی ہے کہ ہر حال اس کا موافق رہتا ہے، اس کی رضا پسند کرتا ہے اور دوسروں کی ناراضگی۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر اس پر اثر نہیں کرتا۔ چنانچہ بزرگ سے فرمایا کہ مخلوق کے متعلق حق تعالیٰ کی موافقت کر، اور حق تعالیٰ کے متعلق مخلوق کی موافقت نہ کر، ٹوٹ جائے جیسے بھی ٹوٹتا ہو اور جڑا رہے جیسے جڑتا ہو۔ تیرا شیطان اور تیری ہوا اور طبیعت اور تیرے بدکار دوست تیرے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کہ تجھ کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ حضور دوست کے متعلق فرمائیں المرء مع من احب، جس طرح انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانتا ہے نا، حالانکہ وہ کڑا کہاں پہ ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ ہدایت ملی ہے تو وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے مصلی بچھا کے وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے نا، ہدایت ملی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط۔ کون سی ہدایت؟ صراط الذین انعمت علیہم، لوگ جن پر تو نے وہ ہدایت ہو دیتا ہے۔ حالانکہ وہ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد شیطان نے اس کو دھمکایا، اب تو ہدایت مل گئی ہے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد وہ قریب آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھٹکائے گا، یا اللہ اس وقت تو نے کرم کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے کیا کرو؟ فرماتا ہے کہ اب تو نے مجھے عطا فرما دیا، تو پھر بعد میں یہ دوسرا وقت بھی آنا ہے۔ فرماتا ہے تسلی رکھ، آتا رہے ملتا رہے گا، لیکن بھٹکانے والے چور ڈاکو رازق وہ کیا کریں گے؟ چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر وقت میں کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، 5 وقت ایک ہی دعا مانگے جا رہے، ایک ہی دعا مانگے جا رہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ جو ساتھ ہے نا شیطان، یہ کچھ سامنے اندر خون، جس طرح خون دوڑ رہا ہے اس طرح یہ بھی دوڑ رہا ہے، اور آگے اس نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے، شیطان نما انسان۔ فرماتے ہیں کہ دوست تیرے بدکار دوست تیرے دشمن ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے 5 وقت یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت ہے، صراط مستقیم پر چلائے رکھنا۔ کوئی وقت پتہ نہیں کس وقت یہ آئے ساتھ اور آگے کس پر چلائے رکھنا؟ جو ثابت قدم ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یا ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو نے ان پر انعام فرما اور حفاظت میں ہے تیری، یا اللہ مجھے ان کا ساتھ دے۔ کون سا راستہ؟ جو صاحب ایمان اور جو صاحب
नेमत है जिन पर तूने इनाम फरमाया, मुझे उनका साथ रखना। तो फरमाया कि बदकार नहीं, अलबर्रो मन अहब्बा मआ, हर शख्स क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिसके साथ उसकी इस दुनिया में दोस्ती होगी। ठीक है, नमाज पढ़ी, जिक्र किया, तलावत की, दुरूशी पढ़ा, फारिग हुआ, उन बदकार लोगों के पास बैठना शुरू हो गया, क्योंकि उनके मुतल्लक भी दिल में कुछ मोहब्बत, उन्स, रफाकत, कुछ ना कुछ ज़र्रात मौजूद है। जब फारिग हुआ उस महफिल में चला गया। फरमाते हैं कि जिक्र की महफिल जो अल्लाह के लिए की जाए, उसको मुनक़द किया जाए, 20 लाख, हदीस पाक है, ये कौल नहीं है किसी का, हदीस पाक है, 20 लाख बुरी महफिलों का कुफारा। कितनी? एक महफिल, एक जिक्र की अल्लाह के लिए जो सजाई जाए ना, तो उस महफिल में शिरकत करना 20 लाख बुरी महफिलों का। तो फरमाया कि जब तू महफिलों में जाता है, तू जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, ये सब करने के बाद ख्याल करना कि उठना बैठना उन लोगों के साथ रखना जो अल्लाह ताला के नाम या, और सामने वो नजर आ जाएगा। इज़ारू अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो मर्द और वो मोमिन और वो लोग कौन है जिनके साथ सोबत और मजलिस रखनी है। वो लोग वो हैं, इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, जब तू उनको देखे तो बेख्तियार तेरे दिल से अल्लाह निकले। अल्लाह वो साईं तवक्कल शाह साहब के पास की आलम तशरीफ ले गए अम्बाला में, तो आप इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए, अभी दूर ही थे किबला आलम, और दोनों बाजू फैलाए और फरमाया कि क्या नूर का ठाठे मारता समुंदर है। चेहरे को देखा, वली रा वली मीच नासर, अंदर भी निगाह डाली, और जब वो देखा नूर और चेहरा देखा तो फरमाने लगे क्या क्या नूर का ठाठे मारता हो समुंदर। समुंदर अपने पूरे जोश देखो, धूप मैंने फकीरी मेरी जवान हो रही है और मैं बूढ़ा, तो वो निगाह वालों ने क्या कहा कि ठाठे मारता हुआ समुंदर आ रहा है। मारकर इस्तकबाल किया, अंदर तस्वीर लेके बैठे आपस में। तो क्या होता है कि जब ये बदकार दीन, बदकार दोस्तों के पास, बदकार से मुराद क्या है? रब को भूले हुए, यानी कि 24 घंटे वो नशे में रहते हैं, ये ज़ना में ही मुब्तला है। बदकार से मुराद ये है, ज़्यादा बदकार से मुराद ये है कि अल्लाह के नाफरमान। अल्लाह ने फरमाया जिक्र इलाही में मशगूल रहो, कसरत से जिक्र करते रहो। बस को रब का जान नसीब, जब भी भूल जाओ फिर जिक्र शुरू करते। भूलने के बाद जब दोबारा जिक्र नहीं शुरू किया तो वो बदकारी में आ गया। अब बदकारी बढ़ती चली गई, ग़िज़ा में मुब्तला हुआ, शराब में मुब्तला हुआ, दीगर हराम खाने में मुब्तला हो गया, मासियत में चला गया, अल्लाह ताला की नाफरमानी में चला गया, नमाज और रोज़े को छोड़ बैठा। फरमाते हैं कि इन लोगों के पास उठना बैठना, और उन लोगों के पास उठना बैठना जिसकी हर नमाज में दुआ मांगता है, सिरातल लज़ीना अनअमता, वो रास्ता जिन पर तूने, उन्हीं से मोहब्बत रख, उन्हीं से उठना बैठना रख। बाकी आपने सब्जी लेनी है, गोश्त लेना है, फ्रूट लेना है, कोई कपड़े लेने हैं, जूतियाँ लेनी है, वो तो आप बाजार में गए। काफिरों से भी मामला चलता है, ये नज़दीक अकबर माल लाते रहे, आखिर वक्त तक तजारत करते रहे। अब जब वो खलीफा बने अमूर सल्तनत के लिए, तो सुबह उठे और बाजार जाने लगे। साहबा ने पूछा किधर जनाब? कहने लगी मैं खलीफा तो बानी हूँ लेकिन बच्चों का पेट तो पालना है। फरमाया नहीं आप नहीं। तो फिर कहाँ से आएगा? फरमाया आपकी तनख्वाह लगाई जाएगी बैतुल माल से, पूरे सल्तनत के जो पैसे आ रहे हैं उसमें से आपकी तनख्वाह कितनी लगाई जाएगी? फिर वो बामी मशवरे से एक मजदूर के बराबर आपकी तनख्वाह रखी गई।
یعنی آخر وقت تک آپ کیا کرتے رہے؟ تجارت کرتے، بال بچوں کا پیٹ پالنا، اور کیا ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کیا ان سے بڑھ کر رب کے بعد کوئی رب کو پہچاننے والا ہے؟ یہ کام تو کرنا ہے۔ کیا وہ کافروں کو، منافقوں کو، بدکار لوگوں کو مال نہیں دیتے؟ ان سے نہیں لیتے لین دین؟ کیا لین دین محبت ہے؟ نہیں، آپ نے پیسے دیے، چیز دے دی، چیز دی، پیسے لے لیے۔ لیکن جو محبت اور اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ فرمایا کہ ان کے پاس مت بیٹھنا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر غضب نازل ہو رہا ہے، وہ لعنت میں مبتلا ہے۔ جو غافل ہے اس پر لعنت برسائی جا رہی ہے، اس پر غفلت برسائی جا رہی ہے، اور جو ذاکر ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو انعام یافتہ ہیں، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو مبادہ کہ جو لعنت ان پر برس رہی ہے اس میں سے تجھ کو بھی نہ حصہ مل جائے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے تھے اور بیٹا بھی ساتھ، کسی بستی میں جانا تھا تو صحرا میں سے گزرے کہ بیٹے کے پاؤں میں زخم آ گیا، تو چیز لگی ریت میں سے، تو زخم کافی بڑا لگ گیا، سفر کرنا ذرا مشکل ہو گیا۔ ایک دو دن آرام کیا، تھوڑا سا آگے چلے، نہ چلے، ایک شخص آیا، اس نے آپ سے گفتگو کی، کچھ کہتے ہیں آپ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں آپ امتی تھے، اور قرآن پاک میں ذکر ہے آپ کا صاحب شان، جو بھی ہیں شان والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ہم سفر کر رہے تھے اور درمیان یہ معاملہ، اور بستی بھی قریب ہے، تو ایک شخص آیا، اس نے گفتگو کی، کہنے لگا کہ میں ہوں فرشتہ، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دو، کیا ابالا کر، تباہ و برباد کر دو، اور آپ اللہ والے ہیں اور آپ دور سے آ رہے ہیں، تو مجھے حکم دیا گیا کہ اس کے پاؤں کو زخم کر، میں نے پاؤں زخمی کیا اللہ کے حکم سے، تاکہ آپ کا سفر مؤخر ہو جائے، آپ وہاں نہ پہنچیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب آپ اس بستی میں چلے گئے تو آپ کے ساتھ بھی وہی اشر کیا جائے گا جو ان کا اشر ہوا۔ تو میں اللہ کے حکم سے آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کا بیٹے نے اعتراض کیا کہ ابا جی یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہم ایک اچھے سفر میں جا رہے تھے اور درمیان میں سفر بھی ٹوٹ گیا اور ایک دو دن آرام کرنا پڑ گیا، پاؤں نہیں چلنے دے رہا۔ تو بیٹے کو بتا دیں کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس کا ڈیوٹی لگی ہے کہ اس بستی کو الٹے، ان پر عذاب نازل ہو جائے، تو اس لیے آپ کو روک دیا گیا کہ نہ آپ داخل ہو اور نہ آپ پر۔ تو کیا فرما رہے کہ اپنے تیرا شیطان اور تیری ہوا و طبیعت اور تیرے بدکار دوست تیرے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب ان پر لعنت ہوگی، ان پر غضب ہوگا، تو اس غضب میں سے، اس لعنت میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اور جب ان پر اچھے لوگوں پر بیٹھنے کے بعد ان پر رحمت نازل ہوگی، تو اس رحمت میں سے اس کو بھی حصہ نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ان سے بچ، ان کے پاس نہ بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے اثرات چھوڑے، اور پھر ایسا وقت آئے کہ تو غفلت میں پڑ گئے، اور غفلت میں پڑنے کے بعد آخرت میں جہاں ان کا انجام ہے، تیرا انجام بھی انہی کے ساتھ۔ اور جب اللہ والوں کے پاس بیٹھ، اللہ کے چاہنے والوں کے پاس بیٹھ، انعام یافتہ لوگوں کے پاس بیٹھ، ان کا جو انجام ہوگا اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی اٹھا کر انہی کے ساتھ کر۔ حضور فرمانے ہیں کہ تیرا شیطان اور تیری ہوا اور طبیعت اور تیرے بدکار دوست تیرے دشمن ہیں،
بس ان سے بچ کے لاکت میں نہ ڈال. دشمنی کیا ہے؟ صرف نیکی سے ہٹائیں گے اور کچھ نہیں کرنا. باقی کوئی مال نہیں چھینیں گے یا کوئی اور معاملات آبود نہیں کریں گے. وہ جو آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے اور آپ دین پر چل رہے ہیں اور محبت ہے اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, نیک بندوں سے, اعمال سے جو محبت ہے اس محبت کو دل سے نکال دیں گے. نکالنا کیا ہے؟ ان کے اثرات پڑیں گے اور اس اثرات کی وجہ سے آپ کے اندر بھی وہ غفلت اور چیز آنا شروع ہو جائے گی. جس مجلس میں بیٹھے گے اس کے اثرات تو آپ پر آنے ہی آنے. تو فرماتے ہیں کہ بچ, جہاں تک ہو سکے بس لین دین کر جو کرنا ہے. اب بازار کی ریڑھی پہ کوئی کھڑا ہوا ہے, آپ نے پیسے دیے, اس سے سامان لیا, آپ نے کوئی صحبت و مجلس نہیں کی, کوئی حال احوال نہیں پوچھا اس نے, اس کے ساتھ بیٹھے نہیں ہے, اسے کوئی محبت نہیں کی ہے. اس طرح بات کی. مولا علی نے یہودی کی مزدوری بھی کی ہے, اس کے بعد میں آپ نے مزدوری بھی کی, شام کو اجرت لی, گھر آئے شہزادوں کے لیے سامان لے کے. ایسا یہ نہیں کہ یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے اور پیار و محبت کی پینگیں پڑھائی, نہیں, اپنا کام کیا. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان سے محبت رکھنا, موافقت رکھنا اور ان کے ان کاموں کی تائید کرنا انہی میں شامل کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انعام یافتہ لوگوں کی محبت انہی کے گروہ میں شامل فرمائے. ان بدکار دشمنان دین, دشمنان اللہ و رسول سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری غفلت کو دور فرمائے, ہماری غفلت کو ذکر میں تبدیل فرمائے, آپ کی موافقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا اور سنا کہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے, ان اعمال کو قبول فرمائے. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ 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 اللہ